السلام علیکم خواتین و حضرات، اس ہفتے کے پہلے حسب حال کے ساتھ ہم تینوں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میں ہوں جنید سلیم اور شو میں میرا ساتھ دے رہی ہیں ناجیہ اور ہم سب کو بہت عزیزی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ نے یہ سن ہی لیا ہوگا کہ فرانس میں حجاب کرنے پہ اور پردہ کرنے پہ پابندی لگا دیا گورنمنٹ نے، اور خواتین جو ہماری ہیں مسلمان وہ اللہ کے فضل سے اس بات پہ پکی ہیں کہ ہم نے حجاب لینا ہے اور پردہ کرنا ہے، گرفتاریاں دینی انہوں نے شروع کر دی ہیں۔ اپنی جو سٹیزن شپ ہے وہ سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہو گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم حجاب نہیں چھوڑیں گی، سٹیزن شپ چھوڑ دیں گی فرانس کی۔ ویسے جنید یہ فرانس کی گورنمنٹ کو کیا تکلیف کیا واقعہ ہوئی ہے کہ انہوں نے یہ قانون بنایا ہے؟ یار واقعی جتنا مرضی غور کرو مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آتی کہ فرانس نے باقی یورپ سے آگے بڑھتے ہوئے اتنا انتہائی قدم کیوں اٹھایا۔ ایک جو بہت مشہور جو تعویل ہے وہ تو یہ پیش کی جا رہی ہے کہ فرانس کی جو میک اپ انڈسٹری ہے، جو کاسمیٹک انڈسٹری ہے، شاید وہ اس کے پیچھے ہے، لیکن میری ذاتی رائے میں صرف ایک انڈسٹری کے بلبوتے کے اوپر وہ اتنا بڑا اقدام، یعنی اپنی اتنی بڑی کمیونٹی کو وہ افینڈ نہیں کر سکتے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ وہاں پہ بلینز آف ڈالرز کی انڈسٹری ہے، میک اپ انڈسٹری، اور اس کو بڑا قوی انداز میں اس بات کا خدشہ ہے کہ اگر فرانس میں اور یورپ میں اور پھر یورپ کے باہر بھی اگر یہ حجاب کا اور نقاب کا اور برقعے کا ایک رجحان جو ہے یہ جڑ پکڑتا چلا گیا تو ان کی جو میک اپ انڈسٹری پوری دنیا میں اس وقت چھائی ہوئی ہے وہ بہت کمزور ہو جائے گی۔ اور یہ میک اپ اور فیشن کی ایکسپورٹ ان کی سب سے زیادہ اس لیے ہے کہ خود تو انہوں نے کچھ پہننا نہیں ہوتا۔ مجھے پتا چلا ہے کہ زیادہ تر لوگ وہاں پہ قدرتی لباس میں پھرنا پسند کرتے ہیں۔ اور اندازہ یہ لگایا جا رہا ہے کہ اگر یہ سب کچھ ہو جاتا ہے جس خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے تو جو فرانس کی میک اپ اور فیشن انڈسٹری ہے اس پر کم از کم 75% ڈکریز آئے گی اس کے ٹوٹل والیوم میں۔ اور سر یہ بات وہاں پر ہو رہی ہے جہاں پر دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ہمارے ملک کا ہر شہری مکمل طور پر آزاد ہے۔ ہاں، فرانس پورے یورپ میں پرسنل چوائسز کا سب سے بڑا چیمپئن فرانس کو سمجھا جاتا ہے، جہاں پر یعنی فریڈم آف ایکسپریشن کی آڑ میں ہر کام کی آزادی ہے۔ یعنی وہاں پہ فرانس کے اندر 12 بیچز ایسی ہیں جہاں کا جو ڈریس کوڈ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر آپ لباس پہن کر نہیں آ سکتے۔ ہاں، اور وہاں پر پورا ایک شہر جو ہے وہ نیکڈ سٹی کے نام سے مشہور ہو چکا ہے۔ حالانکہ اس کا نام نیکڈ سٹی نہیں بلکہ لعنت پورا ہونا چاہیے۔ یعنی آپ فطری لباس میں تمام اپنے جو کاروبار زندگی ہے وہ جاری رکھ سکتے ہیں، آپ بینک میں جا کے لین دین کر سکتے ہیں، کہیں پر بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور صرف پابندی ہے تو ایک عورت اگر یہ چاہتی ہے کہ وہ حجاب پہنے تو اس کی اجازت نہیں وہ دیتا۔ وہ جناب کہتے ہیں کہ اس سے مذہبی تقسیم کی بو آتی ہے، ہم یہاں پہ یہ مذہب کسی کو نمایاں نہیں کرنے دیں گے۔ یہ بھی عجیب و غریب قسم کی بھونڈی دلیل ہے فرانس کی یا یورپ کی کہ مذہب کی تقسیم کیسے نمایاں ہو سکتی ہے۔ صرف مسلمانوں کی داڑھی میں، مسلمانوں کے حجاب میں ان کو مذہبی تقسیم نظر آتی ہے، دہشت گردی نظر آتی ہے۔ ان کو کسی یہودی جو راہب ہے اس کی داڑھی میں ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ وہ جو کپا پہنتے ہیں، وہ خاص قسم کی جو کیپ ہے، وہ اگر وہ یہودیت کی علامت نہیں ہے۔ سکھ کی پگڑی میں یا سکھ کی داڑھی میں ان کو دہشت گردی نظر نہیں آتی۔ وہاں پہ اگر کوئی ننز جو ہیں، جو کلیساؤں کی ننز ہیں، لاکھوں کی تعداد میں ہیں، وہ اگر حجاب پہنتی ہیں اس پر ان کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ لیکن اگر کوئی مسلمان خاتون حجاب پہنتی ہے تو وہ دہشت گرد کہلاتی ہے یا دہشت گردوں کی ساتھی کہلاتی ہے۔ یہ کیا مطلب، کیا جسٹیفیکیشن ہے اس ساری آپ جو ڈیفینیشنز کرتے ہیں مذہبی رواداری کی؟ اور سر ایک اور دلیل وہ یہ دے رہے ہیں کہ یہ سب کچھ عورت کی آزادی کے لیے کر رہے ہیں اور برقعے میں اس کو قید کر دیا جاتا ہے، اس لیے اس کے خلاف ہے۔ بھئی یہ بھی تو عورت کی اپنی چوائس ہے نا کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ اب یہ دیکھو کہ کچھ عرصہ پہلے فرانسیسی خواتین میں ہونے والے ایک سروے کو ٹائم میگزین نے شائع کیا ہے جس کے مطابق فرانس کی 88% جو خواتین ہیں وہ نیوڈیٹی کے خلاف ہیں، اور 57% نے یہ رائے دی تھی کہ یہ جو ہماری بیچز پہ نیوڈیٹی ہے اس پر پابندی کے لیے قانون سازی ہونی چاہیے۔ اور پھر یہ وہ جو مسلمان جو مرد و زن کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ جی یہ مرد جو ہیں یہ مجبور کرتے ہیں اپنی خواتین کو حجاب پر یا برقعے پر،
تو اس ضمن میں بھی ایک فرانسیسی اخبار میں ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے جس کے مطابق پچھلے 1 سال کے دوران جو مسلمان مرد اور خواتین کے جو آپس کے جھگڑے ہیں وہ 57 کی تعداد میں ہوئے تھے، جن میں سے حجاب کے مسئلے پہ، جن میں سے 44 یہ تھے کہ خاتون کا اصرار تھا کہ شوہر مجھے حجاب کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ ہمارے ہاں تو ادھر تو دیکھو تم میاں بیوی کہیں جانے لگے تو جھگڑا ہی اس بات پہ ہوتا ہے، خامد باہر نکل کے کہہ رہا ہوتا ہے آ جاؤ اب کیا کر رہی ہو، دیر ہو گئی ہے، بیوی اندر سے کہہ رہی ہوتی ہے 1 منٹ ٹھہر جاؤ مجھے برقعہ چادر تو پکڑ لینے دو، بے آئی جاؤں گی ذرا چل پڑوں، اتنی کالی ہے تو کل ہی چلے جا، میں نہیں جانا اس طرح۔ اور دوسری طرف تم یہ دیکھو کہ کچھ عرصہ پہلے فرانس کا جو سب سے کثیر الاشاعت اخبار ہے اس نے اداریہ اس عنوان کے تحت تحریر کیا تھا کہ پوری قوم کے لیے لمحہ فکریہ، اور لمحہ فکریہ کیا تھا کہ ہمارے ہاں بکنی پہن کر جو گھومنے والی خواتین ہیں ان کی تعداد میں تیزی سے کمی واقع ہو رہی ہے۔ یعنی یہ اس نے لمحہ فکریہ لکھا ہوا تھا شاید ویسے وہ اخبار پھر کثیر الاشاعت تو نہ ہوا، ذلیل الاشاعت ہوا، روتے فیشن کو۔ تم دیکھو یار یہ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ، ایک خاتون اگر پردے میں رہنا چاہتی ہے تو کوئی حیا کرو، بجائے خود عقل کرنے کے کو سوچنے کے کہ ننگے پھرنے ہیں بے وقوفوں کی طرح، کو پردہ کریں، کو عقل کریں، کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہوئی ہیں ان کو استعمال کریں۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، یہ اپنی انڈسٹری جو ہے نا میک اپ والی اور یہ فیشن والی، اس کو بچانے کے لیے یہ رولا ڈال رہے ہیں۔ کہاں پہ یہ سرخیاں پاؤڈر اپنے لے کے جائیں گے بیچارے، اخباروں کے دفتروں میں جا کے کہیں گے بھائی جی آج ہماری سرخی ذرا استعمال کریں اپنی اخبار کے لیے، آپ اخبار میں سرخیاں تو نکالتے ہیں یہ ہماری استعمال کر لی۔ یار ان کو یہ سمجھ بھی نہیں آتی کہ لباس سے ہی تو بندہ پہچانا چاہتا ہے، یہ پولیس والا ہے جی، یہ ریلوے والا جناب، یہ فوج میں ہے جناب، یہ ننگے ایک دوسرے کو کیسے پہچانتے ہوں گے؟ کیا کہتے ہوں گے ایک دوسرے کو جناب ننگا صاحب، او جناب بہت ننگا صاحب کیا حال ہے جی، ٹھیک ہے۔ اور میرا ایک دوست طرف فرانس ہوتا ہے، وہ مجھے بتا رہا تھا کہ میں اپنے ایک فرینچ گورے دوست کی طرف گیا اور نامراد اندر سے ننگا ہی باہر آ گیا۔ میں نے اسے کہا کو حیا کرو، کچھ تو پہن کے آؤ، تو اندر جا کے جوتی پا کے آ گیا۔ یہاں میں لینی ہے کمرشل بریک، حاضر ہوتے ہیں چینل میں بعد۔ ان گوروں کو نا شیمپو کی جگہ ڈنڈا مار صابن استعمال کرنا چاہیے تاکہ ان کا سر دھل بھی جائے اور کھل بھی جائے۔